دوسرا باب حدث کی طہارت۔ اس طہارت میں وضو، غسل اور تیمم داخل ہیں، اور ان سب سے پہلے استنجا یعنی قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد مقام مخصوص سے نجاست دور کرنا ہے۔ ہم ان سب کی کیفیت بالترتیب بیان کرتے ہیں اور ہر فعل کے اسباب و سنن لکھتے ہیں۔ ان میں پہلا فعل وضو ہے، اور وضو کا سبب قضائے حاجت ہے، اس لیے باب کے آغاز میں ہم قضائے حاجت کا شرعی طریقہ ذکر کرتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جانے کے آداب۔ ان میں چند امور ملحوظ رہنے چاہیے۔ دیکھنے والوں کی نظر سے دور جنگل میں جا کر قضائے حاجت سے فارغ ہو۔ اگر کسی چیز کو آڑ بنانا ممکن ہو تو ضرور بنائے۔ جب تک بیٹھنے کی جگہ پر پہنچ نہ جائے اس وقت تک سطر نہ کھولے۔ سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے، نہ قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ قبلہ کی طرف پشت کرے۔ ہاں، اگر مکان میں بیت الخلاء ہو تو قبلے کی طرف متوجہ ہو کر یا پشت پھیر کر بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ پیشاب یا پخانے کے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا یا قبلے کی طرف پشت کرنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے قضائے حاجت کرنے والا جنگل میں ہو یا مکان میں، اور یہ رد المختار باب الاستنجاء سے لی گئی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مگر مستحب یہی ہے کہ اس صورت میں بھی قبلے کی طرف رخ نہ کرے۔ جنگل میں اپنی سواری یا اپنے دامن کو آڑ بنا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جس جگہ لوگ بیٹھتے ہوں وہاں قضائے حاجت سے اجتناب کرے۔ اسی طرح ٹھہرے ہوئے پانی میں، پھلدار درخت کے نیچے اور سوراخ بل وغیرہ میں بھی پیشاب نہ کرے۔ سخت جگہ پر اور ہوا کے رخ پر پیشاب کرنا بھی غلط ہے، اس سے چھینٹیں اڑ کر جسم پر یا کپڑوں پر آئیں گی۔ بیٹھنے میں بائیں پاؤں پر زور ڈالے۔ اگر گھروں میں بنے ہوئے بیت الخلاء میں جائے تو پہلے بایاں پیر اندر رکھے پھر دایاں، نکلنے میں دایاں پیر پہلے رکھے پھر بایاں پیر رکھے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مسئلہ۔ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا، اور یہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جو شخص تم سے یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو اس کی تصدیق مت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں، رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابول قائما فقال یا عمر لا تبل قائما قال عمر فما بلت قائما بعد، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب مت کر۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت بھی منقول ہے۔ اور یہاں حاشیے میں مترجم نے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر بلا عذر پیشاب کرنا ممنوع و مکروہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر صرف ایک مرتبہ پیشاب کیا ہے، اور وہ بھی عذر اور ضرورت کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ کی روایت کے بعد بقیہ صاحب مشکات نے صراحت کی ہے کہ قیل کان لکم لعذر، مشکات باب آداب الخلاء۔ بہقی اور حاکم میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مجبوراً کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا کیونکہ اس جگہ بیٹھنا ممکن نہ تھا۔ مرقات شرح مشکات جلد 1 صفحہ نمبر 296۔ اس سلسلے میں امام غزالی کے الفاظ وفیہ رخصہ اور اس میں رخصت ہے سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بلا عذر و ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے۔ مترجم، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان علیہ السلام بال قائما فاتیتہ بوضوء فتود فتودى ومسح على خفیہ، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، میں آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا، آپ نے وضو فرمایا اور اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا۔
کچھ اور آداب: جس جگہ غسل کرے وہاں پیشاب نہ کرے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یبولن احدکم فی مستحمہ ثم یتوضأ فیہ فإن عامۃ الوساوس منہ، اور یہ اصحاب سنن کی حدیث ہے۔ تم میں سے کوئی حمام میں ہرگز پیشاب نہ کرے پھر اس میں وضو کرے، اس لیے کہ اکثر وسوسے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر غسل خانے میں پانی بہتا ہو، یعنی زمین پختہ ہو اور پانی کے بہنے کا راستہ ہو، تو وہاں پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیت الخلاء میں اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لے جانی چاہیے جس پر اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لکھا ہوا ہو۔ بیت الخلاء میں ننگے سر نہ جائے، جس وقت داخل ہو یہ دعا پڑھے: بسم اللہ اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی ناپاک، پلید، خبیث، مخبث شیطان مردود سے۔ جب باہر آئے تو یہ الفاظ کہے: الحمد للہ الذی اذهب عنی ما یؤذینی وابقى علی ما ینفعنی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھ سے وہ چیز دور کر دی جو مجھے ایذا دے، اور میرے اندر وہ چیز باقی رکھی جو مجھے نفع دے۔ لیکن یہ الفاظ بیت الخلاء سے باہر کہے۔ بیٹھنے سے پہلے استنجے کے ڈھیلے شمار کر لے۔ جہاں قضائے حاجت کرے وہاں پانی سے طہارت نہ کرے بلکہ اس جگہ سے الگ ہٹ کر پانی بہائے۔ پیشاب کے بعد 3 بار کھنکارے اور آلہ تناسل پر نیچے کی جانب سے ہاتھ پھیرے تاکہ باقی ماندہ قطرات بھی نکل آئیں۔ اس سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہو، نہ توہمات میں مبتلا ہو، ورنہ دشواری ہوگی۔ اگر بعد میں کچھ تری محسوس ہو تو یہ سمجھے کہ پانی کا اثر ہے، لیکن اگر اسے تری کی وجہ سے پریشانی ہو تو پیشاب کے بعد اعلی تناسل سے متصل کپڑے پر پانی چھڑک لیا کرے تاکہ نفس کو پانی کا یقین ہو جائے۔ بلا وجہ توہمات میں مبتلا ہو کر اپنے اوپر شیطان کو مسلط نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقام استنجا پر پانی چھڑکا ہے، اور یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ ماضی میں وہ شخص بڑا فقیہ سمجھا جاتا تھا جو قضائے حاجت سے فراغت میں جلدی کرتا ہو۔ وسوسوں میں مبتلا ہونا کم عقلی پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شيء حتى الخراءة، أمرنا أن لا نستنجي بعزم ولا روث، ونهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھلائی ہے، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ ہمیں حکم دیا کہ ہم ہڈی اور لیت سے استنجا نہ کریں، اور اس سے منع فرمایا کہ پیشاب پخانے کے وقت قبلے رخ ہو کر بیٹھیں۔ ایک دیہاتی نے کسی صحابی سے جھگڑے کے ایک موقع پر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ صحابی نے فرمایا: مجھے اس کا طریقہ اچھی طرح معلوم ہے۔ جب میں ضرورت محسوس کرتا ہوں تو عام گزرگاہ سے دور چلا جاتا ہوں، ڈھیلے گن لیتا ہوں، گھاس کی طرف منہ کر لیتا ہوں، یعنی گھاس کو اپنی آڑ بنا لیتا ہوں، ہوا سے پشت پھیر لیتا ہوں، ہرن کی طرح پنجوں پر زور دیتا ہوں، اور شتر مرغ کی طرح سرین اور اوپر کر لیتا ہوں۔ یہ بھی جائز ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے قریب بیٹھ کر اس سے پردہ کر کے پیشاب کر لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بہت زیادہ شرم و حیا رکھتے تھے، لیکن لوگوں کی تعلیم و سہولت کی خاطر اور بیان جواز کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے، اور یہ بخاری و مسلم میں ہے۔ استنجے کا طریقہ: پخانے سے فارغ ہو جانے کے بعد اپنے مقام کو 3 ڈھیلوں سے صاف کرے، اور یہاں حاشیے میں مترجم نے لکھا ہے کیونکہ استنجے کا مقصد پخانے کے مقام کی طہارت ہے، اس لیے ڈھیلوں کی کوئی خاص تعداد مسنون نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طاق عدد یعنی 3، 5، 7 وغیرہ مسنون ہے، اور وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہے۔ احناف کی دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، اور یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، یعنی جس نے استنجے میں طاق عدد استعمال کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ مترجم، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اگر صاف ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ چوتھا اور پانچواں ڈھیلا استعمال کرنا چاہیے۔ ضرورت باقی رہے تو اس سے زیادہ ڈھیلے بھی استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ طہارت واجب ہے، طاق عدد مستحب ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من استجمر فلیوتر، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ جو ڈھیلے استعمال کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد لے۔ استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈھیلے کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے اور پاخانے کے مقام پر اگلی طرف والے حصے پر رکھ کر پیچھے کی طرف لے جائے، پھر دوسرا ڈھیلا لے اور اسے پچھلی طرف والے حصے پر رکھ کر آگے کی طرف لائے، پھر تیسرا ڈھیلا لے اور اسے مقام کے چاروں طرف گھما دے۔ اگر گھمانا مشکل ہو تو صرف آگے سے پیچھے تک نجاست صاف کر لینا کافی ہے۔ پھر ایک ڈھیلا اپنے دائیں ہاتھ میں لے اور بائیں ہاتھ سے ذکر یعنی پیشاب کا عضو پکڑے اور ڈھیلے سے پیشاب خشک کرے۔ بائیں ہاتھ کو حرکت بھی دے، یعنی اس ڈھیلے کو 3 مختلف جگہوں سے ذکر پر رکھ کر پیشاب خشک کرے، یا 3 ڈھیلے لے، ایک دیوار میں 3 جگہ ذکر لگا کر خشک کرے اور اس وقت تک خشک کرے جب تک پوچھنے کی جگہ پر تری کا اثر باقی رہے۔ اگر یہ بات 2 مرتبہ کرنے میں یا 2 ڈھیلے استعمال کرنے میں حاصل ہو جائے تو تیسرا عدد طاق کرنے کے لیے استعمال کرے۔ جس صورت میں صرف ڈھیلے استعمال کرے تو یہ ضرور دیکھے کہ تری ختم ہو گئی یا نہیں۔ اس صورت میں تری کا موقوف کرنا واجب ہے۔ اگر 4 ڈھیلے کی ضرورت ہو تو 4 ڈھیلے لے لینے چاہیے۔ پھر اس جگہ سے ہٹے اور بائیں ہاتھ سے ملے، اتنا ملے کہ ہاتھ سے چھو کر دیکھنے میں نجاست کا اثر باقی نہ رہے۔ اندر تک دھو کر اس سلسلے میں زیادہ غلو نہ کرے، غلو کرنے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا چاہیے کہ جس جگہ تک پانی نہ پہنچ پائے وہ مقام اندر کا مقام کہلاتا ہے۔ اس جگہ کے فضلات پر نجاست کا حکم نہیں لگتا۔ ہاں اگر وہ فضلات باہر نکل آئیں تو ان پر نجاست کے احکام جاری ہوں گے۔ طہارت کی حد یہ ہے کہ پانی ظاہر کے اس حصے تک پہنچ جائے جہاں تک نجاست لگی ہوئی ہے اور اس نجاست کا ازالہ کر دے۔ استنجے سے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم طہر قلبی من النفاق وحسن فرجی من الفواحش، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے اور میری شرمگاہ کو زنا سے محفوظ رکھ۔ پھر اپنا ہاتھ دیوار سے یا زمین سے رگڑے تاکہ بدبو دور ہو جائے۔ اگر بدبو پہلے ہی دور ہو چکی ہے تو پھر زمین سے رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استنجے میں پانی اور ڈھیلے دونوں کا استعمال کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، اور یہ پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 108 ہے، اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا والوں سے دریافت فرمایا ما هذا الطہارۃ التي اثنى اللہ بها علیکم قالوا كنا نجمع بین الماء والحجر، اور یہ بازار کی حدیث ہے۔ وہ کون سی طہارت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی تعریف فرمائی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم استنجے میں ڈھیلے اور پانی دونوں استعمال کرتے ہیں۔ وضو کا طریقہ، جب استنجے سے فارغ ہو جائے تو وضو کر لے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجے کے بعد ہمیشہ وضو کیا کرتے تھے۔ وضو کی ابتدا میں مسواک کرے۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں۔ کچھ ارشادات یہ ہیں ان افواہکم طرق القرآن فطیبوها بالسواک، اور یہ ابو نعیم اور بازار کی حدیث ہے۔ تمہارے منہ قرآن کے راستے ہیں، انہیں مسواک سے معطر بناؤ۔ چنانچہ مسواک کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ مسواک سے قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اللہ کی نیت کر لیا کرے۔ صلاۃ علی اثر سواک افضل من 75 صلاۃ بغیر سواک، اور یہ احمد و حاکم کی حدیث ہے۔ مسواک کے بعد ایک نماز بغیر مسواک کی 75 نمازوں سے افضل ہے۔ لولا ان اشق علی امتی لا امرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ ما لی اراکم تدخلون علی قلحا استاکو، اور یہ بازار اور بحقی کی حدیث ہے۔ کیا بات ہے کہ تم میرے پاس زرد دانت لے کر آ جاتے ہو، مسواک کیا کرو۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ
إنه قال لم يزل صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسواك حتى زننا إنه لينزل عليه فيه شيء. اور یہ مسلم کی حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کا حکم دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ اس سلسلے میں آپ پر عنقریب کوئی آیت نازل ہوگی. علیکم بالسواک فإنہ مطہرۃ للفم ومرضاۃ لرب. اور یہ احمد کی حدیث ہے. مسواک کو لازم پکڑو اس لیے کہ یہ منہ کو صاف کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسواک حافظہ بڑھاتی ہے اور بلغم دور کرتی ہے. صحابہ کرام کو مسواک سے اس قدر شیفتگی تھی کہ مسواک اپنے کانوں پر رکھ کر چلا کرتے تھے. اور یہ خطیب، ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے. مسواک میں پہلو کی یا کسی ایسے درخت کی لکڑی استعمال کرے جو دانت کی گندگی دور کر سکے. مسواک دانتوں کے عرض اور طول میں کرے. اگر دونوں میں سے کسی ایک میں کرے تو عرض کو ترجیح دے. مسواک ہر نماز اور ہر وضو کے وقت کرے، اگرچہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کا ارادہ نہ ہو. سونے کے بعد بہت دیر منہ بند رکھنے کے بعد اور بدبودار چیز کھانے یا پینے کے بعد بھی مسواک کرے. مسواک سے فارغ ہونے کے بعد وضو کے لیے قبلہ رو بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا وضوء لمن لم بسم اللہ تعالی. اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس کی وضو نہیں ہوئی جو بسم اللہ نہ کہے، یعنی اس کی وضو میں کمال حاصل نہیں ہوا. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اہل علم کا یہ مسلک ہے کہ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ الفاظ کہے اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اے اللہ، شیاطین کی چھیڑ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے پہنچوں تک 3 بار دھو لے اور یہ الفاظ کہے اللہم انی اسألک الیمن والبرکت واعوذ بک من الشوم والحلکت. اے اللہ، میں تجھ سے ایمان اور برکت کی درخواست کرتا ہوں اور نحوست اور ہلاکت سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس کے بعد حدث کے ازالے اور اس وضو کے ذریعے نماز کی صحت و اباحت کی نیت رکھے. اگر منہ دھونے کے وقت نیت بھول جائے تو وضو نہیں ہوگا. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات کے ہاں وضو کے شروع میں نیت فرض ہے. احناف کے یہاں فقط 4 چیزیں فرض ہیں: 1 مرتبہ سارا منہ دھونا، دوسرا 1 دفعہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، تیسرا 1 بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا 1 مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. اس میں سے اگر کوئی چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی عضو بال برابر بھی سوکھا رہ جائے گا تو وضو نہ ہوگا. مراقی الفلاح صفحہ نمبر 81 اور صفحہ نمبر 91. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. نیت کرنے کے بعد چلو میں پانی لے اور منہ میں ڈال کر 3 کلیاں کرے اور غرارہ کرے. روزے دار کو غرارہ نہ کرنا چاہیے. اس وقت یہ دعا پڑھے اللہم اعنی علی تلاوتی کتابک وکثرت الذکر لک. اے اللہ، اپنی کتاب کی تلاوت کرنے اور تیرا ذکر کثرت سے کرنے میں میری مدد فرما. پھر ناک کے لیے پانی لے اور 3 مرتبہ ناک میں دے. سانس کے ذریعے پانی نتنوں میں چڑھائے اور جو کچھ میل کچیل نتنوں میں ہو اسے جھٹک دے. ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھے اللہم ارحنی رائحۃ الجنت وانت عنی راض. اے اللہ، مجھے اس حال میں جنت کی خوشبو سونگھا کہ تو مجھ سے راضی ہو. ناک سے پانی نکالتے وقت یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من روائح النار و
ومن سوء الدار، اے اللہ میں جنت کی بدبوؤں اور برے گھر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دونوں دعائیں فعل سے مناسبت رکھتی ہیں، چنانچہ پہلی دعا ناک میں پانی پہنچانے سے اور دوسری ناک سے پانی جھٹکنے سے مناسبت رکھتی ہے۔ پھر چہرے کے لیے پانی لے، جس جگہ سے پیشانی شروع ہوئی ہے تھوڑی کے سامنے والے حصے کی انتہا تک طول میں، اور ایک کان سے دوسرے کان تک عرض میں چہرہ دھونا ضروری ہے۔ چہرے میں پیشانی کے وہ دونوں گوشے جو بالوں کے اندر چلے جاتے ہیں داخل نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں گوشے سر میں داخل ہیں۔ دونوں کانوں کے اوپر والے حصے سے متصل چہرے کی جلد بھی دھونی چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عورتوں کو بال ہٹا کر پیچھے کرنے کی عادت ہوتی ہے، یا یہ سمجھیے کہ ایک دھاگا کان کے اوپر والے حصے پر رکھیں اور دوسرا پیشانی کے اندر کے ایک کنارے پر، تو اس دھاگے کے نیچے والا حصہ بھی دھونا ضروری ہے۔ بھووں، مونچھوں، کان کے مقابل رخسار کے بالوں اور پلکوں کی جڑوں میں بھی پانی پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ یہ بال عموماً کم ہوتے ہیں اور ان کی جڑوں تک پانی بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ داڑھی اگر ہلکی ہو تو اس کی جڑوں میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ہلکی کی علامت یہ ہے کہ بالوں کے اندر سے جسم کی جلد جھلکتی ہو، اور اگر گھنی ہو تو اس کی جڑ میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ بچہ داڑھی، جو وہ بال جو نچلے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیان میں ہوتے ہیں، کا وہی حکم ہے جو ہلکی اور گھنی داڑھی کا ہے۔ چہرہ بھی 3 مرتبہ دھوئے۔ داڑھی کے ان بالوں پر بھی پانی ڈال کر صفائی کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے، اور یہ توقع ضرور رکھے کہ اس فعل سے آنکھوں کے گناہ دھل جائیں گے۔ دوسرے اعضاء دھوتے ہوئے بھی یہی توقع رکھنی چاہیے۔ منہ پر پانی ڈالنے کے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم بید وجہی بنورک یوم تبید وجوہ اولیائک ولا تسود وجہی بظلماتک یوم تسود وجوہ اعدائک۔ اے اللہ میرے چہرے کو اپنے نور سے سفید کر جس روز کے تیرے دوستوں کے چہرے سفید ہوں گے، اور میرے چہرے کو اپنی تاریکیوں سے سیاہ مت کر جس روز کے تیرے دشمنوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ داڑھی میں خلال کرنا بھی مستحب ہے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے۔ اگر انگوٹھی پہن رکھی ہو تو اسے بھی ہلائے تاکہ نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ پانی کوہنیوں سے آگے تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ قیامت میں وضو کرنے والوں کے اعضائے وضو روشن ہوں گے، چنانچہ جس عضو کے جس حصے تک پانی پہنچا ہوگا وہ عضو وہاں تک روشن ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من استطاع ان یطیل غرتہ فلیفعل، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ جو اپنی روشنی بڑھا سکے اسے بڑھانی چاہیے۔ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ زیور مومن کے اس مقام تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ پہلے دایاں ہاتھ دھوئے اور یہ دعا کرے: اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا اور مجھے ہلکا حساب کرنا۔ بایاں ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک ان تعطینی کتابی بشمالی او من وراء ظہری۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تو مجھے میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں دے یا پشت کی جانب سے دے۔ پھر اپنے پورے سر کا مسح کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ احناف کے یہاں سارے سر کا مسح فرض نہیں ہے اور نہ 3 بار مسح کرنا ضروری ہے، بلکہ صرف 1 مرتبہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ مراقی الفلاح صفحہ نمبر 18 مترجم، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اس طرح کے دونوں ہاتھوں کو تر کر کے ان کی انگلیوں کے سر ملا لے اور ان کو پیشانی کے پاس سر پر رکھے، پھر گدی کی طرف لے جائے اور گدی سے آگے کی طرف لائے، اس طرح 3 بار کرے اور یہ دعا پڑھے: اللہم غشنی برحمتک وانزل علی من برکاتک او ازلنی تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذلک۔ اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما، اور مجھے اس دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے جس دن تیرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پھر اپنے دونوں کانوں کا مسح اندر اور باہر سے کرے، کانوں کے لیے نیا پانی لے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک کانوں کا مسح فرض نہیں ہے اور نہ ان کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے، بلکہ وہی پانی کافی ہے جو سر کے لیے استعمال ہو۔ البتہ اگر ہاتھوں میں تری باقی نہ رہی ہو تو نیا پانی لے لینا چاہیے۔ کانوں کا مسح بھی ایک بار مسنون ہے۔ حوالہ سابق صفحہ نمبر 20 یعنی مراقی الفلاح سے لیا گیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور شہادت کی دونوں انگلیوں کو کانوں کے دونوں سوراخوں میں داخل کرے اور انگوٹھوں کو کانوں کی باہر کی جانب گھمائے، پھر کانوں پر دونوں ہتھیلیاں ظاہری حصے کے لیے رکھ دے، کانوں پر بھی 3 بار مسح کرے اور یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہم اسمعنی منادی الجنت مع الابرار۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں بنائیے جو بات سنتے ہیں اور اچھی بات کا اتباع کرتے ہیں۔ اے اللہ نیک بندوں کے ساتھ مجھے بھی جنت کی منادی کی آواز سنا۔ پھر اپنی گردن کا مسح نئے پانی سے کرے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گردن کا مسح کرنا بھی مسنون ہے، اس کے لیے نیا پانی لینا ضروری نہیں ہے۔ حوالہ سابق یعنی کتاب مراقی الفلاح سے لیا گیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: مسح الرقبۃ امان من الغل یوم القیامہ، اور یہ منصور ویلمی کی حدیث ہے۔ گردن کا مسح کرنا قیامت کے دن طوق سے محفوظ رہنا ہے۔ گردن پر مسح کے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم فک رقبتی من النار واعوذ بک من السلاسل والاغلال۔ اے اللہ میری گردن کو دوزخ سے آزاد کر اور میں تیری زنجیروں اور طوقوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اپنا دایاں پاؤں دھوئے اور بائیں ہاتھ سے پاؤں کی انگلیوں میں نیچے کی جانب سے خلال کرے اور دائیں پاؤں کو چھنگلیا سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھنگلیا تک خلال ختم کرے۔ دایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم ثبت قدمی علی الصراط المستقیم یوم تزل الاقدام فی النار۔ اے اللہ اس دن مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھیے جس دن پاؤں دوزخ میں پھسل جائیں۔ بایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھے: اعوذ بک ان تزل قدمی علی الصراط یوم تزل اقدام المنافقین۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میرا پاؤں پل صراط سے پھسلے، اس دن کے منافقین کے پاؤں پھسلیں گے۔ پانی اپنی آدھی پنڈلی تک پہنچائے۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت علمت سوءا او ظلمت نفسی استغفرک اللہم واتوب الیک فاغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی عبدا صبورا شکورا واجعلنی اذکرک ذکرا کثیرا واسبحک بکرة واصیلا۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ الہی تو پاک ہے اور میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے برا کام کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، تو میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول کر۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، مجھے پاک رہنے والوں میں سے بنا دے، مجھے اپنے نیک بندوں میں سے بنا دے، مجھے اپنا صابر شاکر بندہ بنا، اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا بہت زیادہ ذکر کروں اور صبح و شام تیری پاکی بیان کیا کروں۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کی وضو پر مہر قبولیت ثبت کر دی جاتی ہے، اس وضو کو عرش کے نیچے پہنچایا جاتا ہے، وہ وہاں اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتی ہے، اور اس تسبیح و تحمید کا تمام اجر قبولیت تک صاحب وضو کو ملتا رہتا ہے۔ مکروہات وضو میں یہ چند امور مکروہ ہیں۔ پہلا، اعضاء کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا اور بلا ضرورت پانی بہانا، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار اعضاء دھوئے اور فرمایا من زاد فقد ظلم او ساء۔ ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس نے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے ظلم کیا اور برا کیا۔ ایک حدیث میں ہے سیکون قوم من هذه الامة یعتدون فی الدعاء والطہور، اور یہ ابو داود کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دعا اور وضو میں حد سے تجاوز کریں گے۔ علماء کا خیال ہے کہ طہارت میں آدمی کا پانی پر زیادہ حریص ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا علم پختہ نہیں ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسوسوں کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وضو کا ایک شیطان ہوتا ہے جو صاحب وضو پر ہنسا کرتا ہے، اس شیطان کا نام ولہان ہے۔ دوسرا، پانی دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو جھٹکنا۔ تیسرا، وضو کرتے ہوئے بات چیت کرنا۔ چوتھا، منہ پر پانی تماچے کی طرح مارنا۔ پانچواں، بعض حضرات نے بدن سے پانی کو خشک کرنا بھی مکروہ قرار دیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے یہاں وضو کے بعد اعضائے وضو کو رومال وغیرہ سے خشک کرنا مستحب ہے، اور اس کا شمار آداب وضو میں ہوتا ہے۔ در المحتار باب المکمسہ بالمندیل، صفحہ نمبر 121، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ پانی قیامت کے روز میزان اعمال میں تولا جائے گا، اس لیے اسے خشک نہ کرنا چاہیے۔ یہ سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زہری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے میں یہ الفاظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح وجہہ بطرف ثوب، اور یہ ترمذی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو اپنے کپڑوں کے کنارے سے خشک کیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک تولیہ رہا کرتا تھا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، لیکن اس روایت پر نقد کیا گیا ہے، چنانچہ ترمذی کے الفاظ یہ ہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس باب میں کچھ ثابت نہیں ہے۔ چھٹا، کانسی کے برتن سے وضو کرنا، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رد المحتار میں ہے لوہے، تانبے، کانسی، سیسے، لکڑی، مٹی وغیرہ کے برتنوں میں کھانا پینا جائز ہے۔ اس سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ جس طرح کے برتنوں سے وضو کرنا بھی بلا کراہت جائز ہے، کتاب الخطر بالاباحہ، صفحہ نمبر 300، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
یہ کراہت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کانسی کے برتن میں پانی آیا تو انہوں نے اس سے وضو کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ فرمایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے برتنوں سے وضو کرنا پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وضو سے میرا ظاہر بدن پاک ہو گیا۔ اسے لوگ دیکھتے ہیں، بڑے شرم کی بات ہے کہ میں دل کی تطہیر کے بغیر خدا تعالی کے سامنے کھڑا ہوں اور اس سے مناجات کروں، حالانکہ وہ دل کو دیکھتا ہے۔ اس لمحے یہ طے کر لینا چاہیے کہ توبہ کے ذریعے دل کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا اور اخلاق حسنہ سے اسے مزین کرنا بہت ضروری ہے۔ جو شخص صرف ظاہر کی طہارت کو کافی سمجھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کو اپنے گھر آنے کی زحمت دے، باہر سے دروازہ وغیرہ خوب سجائے، اس پر رنگ و روغن کرائے اور اندر سے گھر میں گندگی کے ڈھیر لگے رہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص مہمان کی خوشنودی حاصل نہ کر سکے گا بلکہ اس کے عتاب کا مستحق قرار پائے گا۔ وضو کے فضائل۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں۔ من تودع فحسن الوضوء وصلى به ركعتين لم يحدث فيهما بشيء من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وفي رواية آخر لم يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کتاب الزہد والرقائق لا ابن مبارک عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور اس وضو سے 2 رکعت پڑھے، اس طرح کہ نماز کے دوران دنیا کی کوئی بات دل میں نہ لائے، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے اس روز اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ دوسری روایت میں ہے ان 2 رکعت کے علاوہ وہ غافل نہ ہوا ہو تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ الا انبئکم بما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوضوء في المكاره ونقل الاقدام الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں جس سے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں؟ دل نہ چاہنے کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، گویا اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑے باندھے ہیں۔ آخری کلمہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ تودع صلی اللہ علیہ وسلم مرت قال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة الأب وتودع مرتين وقال من تودع مرتين آتاه الله أجره مرتين وتودع ثلاثة وقال هذا ودوء الأنبياء من قبلي وودوء خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ایک مرتبہ آزاد ہوئے اور فرمایا یہ وہ وضو ہے کہ اس کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر 2 مرتبہ آزاد ہوئے اور فرمایا جو شخص 2 مرتبہ دھوئے اللہ اسے ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر 3 بار وضو کیا اور فرمایا یہ میرا وضو ہے، مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے اور اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے۔ من ذکر اللہ عند وضوء طہر اللہ جسدہ کلہ ومن لم یذکر اللہ لم یطہر اللہ منہ الا ما اصاب الماء۔ اور یہ دارقطنی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص وضو کے دوران اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا تمام جسم پاک کر دیتا ہے، اور جو نہیں کرتا اس کا صرف وہ حصہ پاک کرتا ہے جس پر پانی پہنچتا ہے۔
من تودع علی طاہر کتاب اللہ بہ 10 حسنات، اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص وضو کرے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ الوضوء علی الوضوء نور علی نور، اس کی اصل نہیں ملی، وضو پر وضو کرنا نور پر نور ہے۔ ان دونوں روایتوں سے نیا وضو کرنے کی ترغیب معلوم ہوتی ہے۔ اذا تودع العبد المسلم فتمدمد خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنشر خرجت الخطايا يا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا يا من يديه حتى تخرج من تحت أسفاره، فإذا مسح براسه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من تحت أذنيه، وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أسفار رجليه، ثم كان مشيا إلى المسجد وصلاته نافلة له۔ اور یہ نسائی اور ابن ماجہ اور مسلم مختصراً وغیرہ کی حدیث ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب ناک صاف کرتا ہے تو گناہ اس کی ناک سے نکل جاتے ہیں، جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو گناہ اس کے چہرے سے دور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ دور ہو جاتے ہیں، جب اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو گناہ اس کے دونوں ہاتھوں سے دور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، جب سر کا مسح کرتا ہے تو گناہ اس کے سر سے بھی دور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں کانوں کے نیچے سے بھی دور ہو جاتے ہیں، جب دونوں پیر دھوتا ہے تو گناہ پیروں سے دور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی باہر آ جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف جانا اور نماز پڑھنا دونوں زائد عبادتیں ہوتی ہیں۔ من تودع فاحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهاشا، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ الطاہر کالصائم، اور یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے، عمر ابن حدیث نے اس کو روایت کیا ہے۔ طاہر آدمی روزہ دار کی طرح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھے طریقے پر وضو کرنے سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ سونے سے پہلے وضو کر لے اور ذکر و استغفار کرتا ہوا سوئے تو اسے ایسا کر لینا چاہیے، کیونکہ روحیں اسی حالت پر اٹھیں گی جس حالت پر قبض کی جائیں گی۔ غسل یعنی نہانے کا طریقہ۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ برتن کو اپنے دائیں جانب رکھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اپنے دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر اس طریقے پر استنجا کرے جو مذکور ہوا۔ بدن پر نجاست ہو تو اسے دھو لے، پھر اس طرح وضو کرے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وضو کا صحیح طریقہ ہم بیان کر چکے ہیں، البتہ غسل سے پہلے پاؤں نہ دھوئے بلکہ غسل کے بعد، کیونکہ دھونے کے بعد پاؤں زمین پر رکھے جاتے ہیں، اس صورت میں انہیں دوبارہ دھونا ہوگا۔ یہ بلا ضرورت پانی ضائع کرنے کی ایک صورت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد دونوں پاؤں دھوئے، پھر اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر 3 بار دائیں جانب اور 3 بار بائیں جانب بدن پر پانی بہائے، پھر جسم کا اگلا اور پچھلا حصہ ملے، سر اور داڑھی کے بالوں میں خلال کرے، بال کم ہوں یا زیادہ ان کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے مینڈیاں کھولنا ضروری نہیں ہے،
لیکن اگر جڑوں تک پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہو تو مینڈیاں کھول دینی چاہیے۔ جسم کے جھریوں کا اور دبے ہوئے حصوں کا بھی خیال رکھے کہ ان میں پانی پہنچا ہے یا نہیں۔ غسل کے دوران اپنے اعلی تناسل کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ ہاتھ لگانے سے وضو باقی نہیں رہے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے ہاں مس ذکر یعنی ہاتھ سے اعلی تناسل کو پکڑنا یا چھونا سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ الدر المختار علی ہامش روایت المختار، جلد 1 صفحہ نمبر 126، باب نواقض الوضو۔ اس لیے اگر غسل کے دوران قصد یا بغیر قصد کے اعلی تناسل کو چھو لیا جائے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وضو اور غسل کا یہ مسنون طریقہ ہے، اس لیے ہم نے صرف اسی قدر تفصیل ذکر کی ہے جو سالکان آخرت کے لیے کافی ہو۔ بعض حالات میں مزید تفصیل کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے لیے فقہ کی کتابیں موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ ان سطور میں ہم نے جو کچھ عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غسل میں یہ 2 امور فرض ہیں، پہلا نیت کرنا اور دوسرا پورا بدن دھونا، اور وضو میں یہ چند چیزیں ضروری ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف نیت کو فرض نہیں کہتے بلکہ سنت کہتے ہیں۔ رد المختار ابحاث الغسل، صفحہ نمبر 144، جلد نمبر 1۔ اس لیے اگر غسل میں نیت نہ کی تو اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص ماء جاری یا کسی بڑے حوض میں گر جائے یا تیز بارش میں کھڑا ہو جائے اور بعد میں ناک اور منہ میں پانی ڈالے تو غسل جنابت صحیح ہو جائے گا۔ منیت المعلی، صفحہ نمبر 65۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرا، پورا بدن دھونا اور وضو میں یہ چند چیزیں ضروری ہیں، پہلا نیت، دوسرا منہ دھونا، تیسرا دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا، چوتھا سر کا اس قدر مسح کرنا جسے مسح کہا جا سکے، پانچواں دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا، چھٹا ترتیب یعنی پہلے منہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر مسح کرنا اور آخر میں پاؤں دھونا۔ وضو میں موالات یعنی پے در پے دھونا واجب نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے یہاں غسل کے فرائض 3 ہیں، پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی دینا، تیسرا تمام بدن پر پانی پہنچانا۔ اور یہ ہدایہ صفحہ نمبر 34 جلد نمبر 1 میں ہے۔ احناف کے مسلک کے مطابق فرائض وضو قسط 2 صفحہ نمبر 316 پر گزر چکے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ غسل 4 اسباب کی بنا پر فرض ہوتا ہے، پہلا منی نکلنے سے، دوسرا عورت و مرد کی شرمگاہوں کے ملنے سے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وجوب غسل کے لیے محض شرمگاہوں کا ملنا کافی نہیں ہے بلکہ مباشرات فاحشہ ضروری ہے، یعنی مرد کی سپاری کا عورت کی شرمگاہ میں چلا جانا۔ اور یہ فتاوی ہندیہ صفحہ نمبر 10 جلد نمبر 1 میں درج ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیسرا حیض سے، چوتھا نفاس سے۔ ان مواقع کے علاوہ غسل مسنون ہے، مثلا عیدین میں، جمعہ کی نماز کے لیے، احرام باندھنے کے لیے، عرفات اور مزدلفہ میں قیام کے لیے، مکے میں داخل ہونے کے لیے اور ایام تشریق کے لیے نہانا۔ ایک قول کے مطابق طواف وداع کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح کافر کا اسلام قبول کرنے کے بعد بشرط یہ کہ وہ ناپاک نہ ہو، مجنوں کا ہوش میں آنے کے بعد اور میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کا غسل کرنا مستحب اور پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تیمم، جس شخص کے لیے پانی کا استعمال دشوار ہو، چاہے وہ دشواری پانی کے دور ہونے کی وجہ سے ہو یا اس لیے ہو کہ راستے میں درندوں اور دشمنوں کے خوف کی وجہ سے وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، یا پانی موجود ہے لیکن وہ صرف اتنا ہو کہ اس سے خود اس کی یا اس کے رفیق کی پیاس بجھ سکتی ہو، یا وہ پانی کسی دوسرے کی ملکیت ہو، یا مالک زیادہ قیمت پر فروخت کر رہا ہو، یا اس کے جسم پر زخم ہو، یا کوئی ایسا مرض ہو کہ پانی
پانی کے استعمال سے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، یا کوئی عضو بیکار ہو جائے گا، یا انتہائی لاغر ہو جائے گا، ان تمام اعذار کی بنا پر صاحب عذر کو چاہیے کہ جب فرض نماز کا وقت آئے تو کسی پاک زمین کا ارادہ کرے جس پر پاک، خالص اور نرم مٹی موجود ہو، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا لے اور انہیں زمین پر مارے، پھر دونوں ہاتھ اپنے تمام چہرے پر پھیر لے یا ایک مرتبہ کرے۔ اس وقت نماز کے جواز کی نیت بھی کر لے۔ اور یہاں حاشیے میں مترجم نے لکھا ہے کہ تیمم کے لیے احناف بھی نیت کی شرط لگاتے ہیں، اور یہ منیت المعلی صفحہ نمبر 29 و شرع التنویر جلد 1 صفحہ نمبر 230 میں موجود ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ کوشش نہ کرے کہ غبار خاک بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، چاہے بال کم ہوں یا زیادہ، البتہ چہرے کے ظاہر حصوں پر غبار پہنچنا ضروری ہے، اور یہ ضرورت ایک ضرب سے پوری ہو جائے گی، کیونکہ چہرے کی لمبائی چوڑائی 2 ہتھیلیوں کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ نہیں ہے، اور استیعاب میں ظن غالب کی رعایت کافی ہے۔ پھر اپنی انگوٹھی نکالے اور دوسری بار زمین پر دونوں ہاتھ مارے، انگلیاں کھلی رکھے، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر اس طرح رکھے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا اندرونی حصہ اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت مل جائے۔ یہ ملنا اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کے پورے دوسرے ہاتھ کی انگشت شہادت سے آگے نہ بڑھیں، کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کے پورے دوسرے ہاتھ کی انگشت شہادت سے آگے نہ بڑھیں، پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اس جگہ سے دائیں ہاتھ پر پھیرے اور کوہنی تک لے جائے، پھر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی جانب والے حصے پر پھیرے اور اوپر تک لے جائے، پھر اس طرح پہنچنے تک واپس لے آئے۔ دائیں ہاتھ کی انگوٹھے کی اندر کی جانب بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا اوپر والا حصہ پھیر دے، پھر یہی عمل دائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں ہاتھ پر کرے، پھر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملے اور انگلیوں میں خلال کرے۔ دونوں ہاتھوں پر اس طرح مسح کرنے کا حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ضرب یعنی زمین پر ہاتھ مارنا سے کوہنیوں تک مسح ہو جائے، لیکن اگر ایک ضرب میں یہ ممکن نہ ہو تو دوسری اور تیسری ضرب بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ پھر اگر اس تیمم سے فرض نماز ادا کر لی ہو تو اسے نفل نماز پڑھنے کا اختیار ہے، لیکن اگر 2 فرض نمازیں ایک ساتھ پڑھے تو دوسرے فرض کے لیے نیا تیمم کر لینا چاہیے۔ ہر فرض کے لیے الگ تیمم ہے۔ اور یہاں حاشیے میں مترجم نے لکھا ہے کہ احناف کے مسلک کے مطابق تیمم کرنے والا ایک تیمم سے جس قدر چاہے فرض نمازیں اور نوافل ادا کر سکتا ہے۔ نور الایضاح باب التیمم مترجم، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔